سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے دو طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، حلال و حرام کی آیتیں، یہ کرو یہ مت کرو، اللہ ایک ہے، صحیح ہے نا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت جہنم، یہ محکمات ہیں۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، لا يعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی پوری تفسیر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، جو علم میں ڈیپ میں گئے ہوئے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بس اس سے آگے وہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت متشابہ ہے کون سی متشابہ نہیں ہے؟ جیسے بھائی نے آیت پیش کی الرحمن علی العرش استوى، رحمان کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں تفصیلوں میں اتنے علماء کے رائے ہیں، اختلافات ہیں، اور کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ ایسے پتا چلا کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش کو بالکل اسی طرح ایکسپلین کریں جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اور اس پہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ اللہ کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کی ڈیپ میں جا کے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو اسی کو تو متشابہ کہتے ہیں۔ اب سوال آپ نے یہ کیا کہ اس کی تفسیر میں علماء کے اتنے اختلاف ہیں، ہم کس کی رائے کو مانیں؟ کسی کی بھی کو نہ مانیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ متشابہ کا مطلب یہ ڈیپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رائے دینے والے دیتے رہیں، آپ اس کی ڈیپ میں نہ جائیں۔ قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے کہ رحمان عرش پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دینا اللہ میں مطلب اس لیے نہیں جانتا کہ تو نے خود ہی تو بولا تھا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کیا مثال دیتا؟ تو بس میں وہی کہوں گا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، مطلب مجھے معلوم نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا جائے گا کہاں ہے؟ عرش پر ہے، مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی مطلب کیا ہے۔ باندی سے نبی نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا آسمانوں میں۔ نبی نے مطلب نہیں پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، بس کہا کہ ٹھیک ہے کافی ہے، اتنی رپورٹ بولو کافی ہے، تو مطلب نہیں ہمیں پتا۔ تو اللہ کو دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، عرش کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں، جیسے حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا کہ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ بخاری میں ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں بس جو کہتے ہیں نا اللہ کی کرسی، تو کرسی سے مراد علم ہے، اللہ کا علم، کیونکہ آتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے نا، تخت پہ کرسی ہوتی ہے نا جس پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے میں۔ اب بتاؤ دنیا میں کوئی کرسی ایسی ہے جو کرو میں کسی چیز کو گھیر لے؟ تو حضرت مجاہد نے کہا یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، تو علم کو اللہ نے کرسی سے، لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ہے یہ، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، وہ ہے ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہے۔ تو اصل میں ان آیتوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ اپنے حساب سے بات کرے تو ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ ہم سے ہمارے حساب سے بات کرتا ہے، کیونکہ ہم نے بادشاہوں کا، خاص طور پہ جب قرآن نازل ہوا تو بادشاہوں کا تصور یہی تھا کہ ان کا عرش ہوتا ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہوتی ہے اور کرسی کے اوپر بادشاہ سلامت۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے بات چیت کی ہے، تبھی اللہ نے کہا دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے میرے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہی سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے۔ دنیا میں ہم یہی مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سب میری انگلی میں لپیٹ دوں گا یہ سب کچھ، اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں کر کے لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ایسے اللہ کا مکہ ہے، بھائی ہمیں نہیں اللہ کے بارے میں پتا۔ اور آسان مثال، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں۔
حالانکہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دائیں اور بائیں یہ امور اضافیہ میں سے، اضافی کا مطلب اس کو میں رائٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لیفٹ ہے، لیفٹ کے مقابلے میں جو ہاتھ ہوگا وہ رائٹ کہلائے گا، رائٹ کے اپوزٹ جو ہاتھ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ لیفٹ. تو کسی شخص کے دونوں ہاتھ رائٹ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن دایاں ہاتھ یہ برکت کی علامت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو پتہ چلی حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے. دائیں کا مطلب برکت ہی ہے نا، اللہ کے دونوں بائیں نہیں، لیفٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو یہ سب ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے، اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ ان چیزوں کی ڈیپ میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ہم ایمان لائے. تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے. اجمالی کا مطلب ڈیٹیل میں نہیں جایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اللہ نے ہم سے جو بات کی ہے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے، یہ متشابہات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں جو علماء بحث کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں.